بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اما بعد۔ سامعین گرامی، ہمارا آج کا سبق سورہ التوبہ آیت نمبر 81 سے شروع ہو رہا ہے۔ سبق کو دیکھنے سے پہلے آئیے اپنے کل کے سبق کو خلاصتاً سمجھ لیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا، جو کہ آیت نمبر 73 سے 80 تک تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے پکے منافقین پر سختی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان منافقین کی کئی دیگر خرابیوں کا تذکرہ بھی کیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ کلمہ کفر تک بھی کہتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بات کہی ہی نہیں ہے۔ ان منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو جانی نقصان پہنچانے کے لیے کئی سازشیں کی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بدعمالیوں پر ان کے دنیا آخرت میں دردناک عذاب کی خبر دی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم مالدار ہو گئے تو یہ اور یہ خرچ کریں گے، اور پھر جب ان کو مال مل گیا تو صاف اپنے وعدے سے پھر گئے۔ سامعین، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ منافقین سچے مومنین جو غزوہ تبوک کے لیے مال خرچ کرتے، ان سے مختلف انداز سے مذاق کی باتیں کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ منافقین کی ان کفریہ باتوں اور مسلسل بدعمالیوں کی وجہ سے، اور اسی عقیدے کے نفاق پر ان کی موت کے آ جانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ ان کو ان کے کفر کی وجہ سے معاف نہیں کرے گا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نافرمانی اور نفاق سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے اور ہمیں خلوص عطا فرمائے۔ آئیے آیت نمبر 81 دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا یفقہون۔ وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے۔ سامعین، آیت میں موجود لفظ خلاف کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی پیچھے رہنا ہے، مطلب یہ ہوا کہ منافقین غزوے میں شرکت کی بجائے مدینہ میں پیچھے رہے، اور اس کا دوسرا معنی مخالفت کرنا ہے، مطلب یہ ہوا کہ منافقین غزوے میں جانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مدینہ پیچھے بیٹھے رہے۔ اس طرح آیت کے شروع میں موجود لفظ المخلفون آیا ہے۔ اس لفظ المخلفون کا لفظی مطلب ہے وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی وہ خوش نہ ہوں
کہ یہ ان کا کارنامہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے اور آرام کے ساتھ مدینہ کے اندر گھروں میں رہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے جانے کی توفیق ہی نہیں ملی اور وہ اس کی جناب سے دھکیلے ہوئے پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ ان کی حیثیت اس ردی سامان کی ہے جو ساتھ نہیں لے جایا جاتا بلکہ پھینک دیا جاتا ہے یا پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سامعین، منافقین کی یہ بدخصلت تو تھی ہی کہ جہاد پر نہیں جاتے تھے، ان میں مزید برائی یہ پائی جاتی تھی کہ دوسروں کو بھی جہاد پر جانے سے روکتے تھے، یعنی صرف خود ہی نہیں، دوسروں کو گرمی کی شدت اور لمبے سفر کی صعوبتوں سے ڈرا کر پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے رہے، کیونکہ یہ سفر سخت گرمی کے موسم میں پیش آیا تھا۔ زمخشری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی جہالت کا نتیجہ قرار دیا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ آدمی تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے سے اگر ہمیشہ کی ناقابل برداشت تکلیف سے بچ رہا ہو تو کوئی جاہل بلکہ اجہل ہی ہوگا جو وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہ کرے اور ہمیشہ کی سخت ترین تکلیف برداشت کرنا پسند کر لے۔ اسی طرح انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اصل گرمی کیا ہوتی ہے، ورنہ اگر وہ جہنم کی گرمی سے آگاہ ہوتے اور ان پر اس کا ایمان ہوتا تو وہ دنیا کی شدید سے شدید گرمی کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ لو کانوا یفقہون کا یہی مطلب ہے، کیونکہ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی تمام لذتیں بھلا دے گا، جیسے کہ امام مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو دنیا کی تمام آسائشیں اور دنیا کی تمام لذتیں ان کو انجوائے کر چکا ہوگا، وہ شخص جب آخرت میں جائے گا تو اسے جہنم کا صرف ایک غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ لذت کیا ہوتی ہے اور آسائشیں کیا ہوتی ہیں، تو حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ سب کچھ بھول جائے گا اور کہے گا مجھ بد نصیب کو کیا خبر ہے کہ لذت کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہی کافی تھی۔ فرمایا وہ ان آگوں سے 69 حصے زیادہ کر دی گئی ہے اور وہ سب اس کی گرمی کی طرح ہیں۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سامعین، اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک مومن کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مومن مصائب و آلام، انجام کار، موسم کی شدت و حدت سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اور اس کے برعکس منافق انہی چیزوں کو بہانے بنا کر عمل سے گریزاں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہمیں اسی طرح دنیاوی مصائب و تکالیف کے مقابلے میں آخرت کی تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی بھی عارضی دنیاوی آسانی کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے یہ تمام باتیں سننے کے بعد اس آیت نمبر 81 کا دوبارہ ترجمہ سنیے تاکہ بات خوب اچھی طرح واضح ہو جائے۔ وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ آیت نمبر 82 دیکھیے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے۔ سامعین، آیت میں جو یہ فرمایا گیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یعنی انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دونوں امر یعنی حکم کے الفاظ ہیں اور حکم کے صیغے ہیں، لیکن یہاں خبر کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس طرح سے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منافقین ہنسیں گے کم اور زیادہ روئیں گے،
اور اس کی وجہ ان کے اپنے ہی برے اعمال ہیں۔ گویا کہ یہ ان منافقین کے مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے۔ جبکہ سامعین ان الفاظ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ امر یعنی حکم کے معنی میں آئے ہیں۔ اس طرح مطلب یہ ہوگا کہ یہ منافقین جس قسم کے کام کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، اس لیے کہ یہ ناسمجھ اور بد نصیب لوگ عارضی راحت کے بدلے ہمیشہ کی تکلیفیں اور مصائب اور جہنم کی شدید گرمی اپنے مقدر میں کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی ہنسی کو انتہائی کم کر لیں اور روئیں اپنی ان بادامالیوں کے اوپر۔ آیت نمبر 83 دیکھیے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے تو ان سے کہیے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلی دفعہ جو پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش تھے تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ سامعین، اس آیت میں منافقوں کے کردار پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ یعنی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس مدینہ پہنچیں گے تو جو منافق اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، آئندہ کسی جنگ میں آپ کا ساتھ دینے کے پرزور دعویٰ کریں گے تو آپ ان کے ایسے دل خوش کر دینے والے اور زبانی دعووں کا قطر اعتبار نہ کیجیے، کیونکہ اگر کوئی ایسا وقت آ بھی گیا تو یہ لوگ اس وقت بھی یہی کچھ کریں گے جو اس دفعہ کر چکے ہیں، یعنی پھر وہ جھوٹے بہانے تراش کر آپ سے معذرت کرنے لگیں گے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ابھی سے انہیں پکی رخصت دے دو اور کہہ دو کہ تمہارے نصیب میں بس عورتوں اور بچوں کی طرح پیچھے رہنا ہی لکھا ہے، لہذا تم خوش ہو لو۔ اس طرح آئندہ تمہیں نہ کوئی ہیلا بہانہ گھڑنا پڑے گا اور نہ کسی معذرت کی ضرورت پیش آئے گی۔ آیت نمبر 84 دیکھیے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا حکم عام ہے۔ ہر شخص جس کی موت کفر و نفاق پر ہو وہ اس میں شامل ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان تھے اور اپنے ایمان میں خالص تھے اور اپنے باپ کے ہی ہم نام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک تو آپ اپنی قمیص عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں، دوسرے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے قمیص بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف بھی لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی روکا نہیں ہے۔ یہ پچھلی آیت کی ذکر ہو رہا ہے جس کو چند دن پہلے ہم نے دیکھا تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں۔ چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھا دی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت اور نماز جنازہ کی قطعی ممانعت فرما دی۔ اور یہ جو آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یعنی یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ تو یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی وجہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر و شرک پر ہو ان کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی جائز ہے۔
آیت نمبر 85 دیکھیے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور ان کے اموال اور اولاد یعنی اولاد کی کثرت سے آپ متعجب نہ ہوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا میں ہی سزا دے اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ سامعین، یہ آیت کے الفاظ پہلے بھی آیت نمبر 55 میں گزر چکے ہیں اور ہم اس کے مختصر معانی اور مفاہیم وہاں عرض کر چکے ہیں۔ آئیے آیت نمبر 86 اور 87 دیکھیے، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجئے، ہم یعنی پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ اب کچھ نہیں سمجھتے۔ سامعین، یہاں منافقین کے مالدار لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں چند الفاظ پر غور کریں۔ اولو الطول یہ ایک لفظ ہے، یہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو صاحب حیثیت اور مالدار ہوں۔ اس طرح لفظ القاعدین اس آیت میں استعمال ہوا ہے، جس سے اس آیت میں مراد ہے مجبوریوں کے تحت گھروں میں رک جانے والے افراد۔ اسی طرح الخوالف کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ خالفہ کی جمع ہے جس کا مطلب یہ ہے پیچھے رہنے والی عورتیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جہاد کے حکم والی آیات کا کوئی حصہ اترنے پر وہ لوگ عذر کریں جن کے پاس کچھ نہیں اور جو ضروریات جہاد حاصل نہ ہو سکنے کی وجہ سے ساتھ نہیں جا سکتے، تو بات سمجھ آتی ہے۔ مگر ان منافقین میں وسعت و طاقت والے بھی جہاد میں نہ جانے اور پیچھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسباب بیان فرمائے کہ بزدلی کی وجہ سے ان میں ایسی کمزوری پیدا ہو چکی ہے کہ انہیں عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ جانے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس پر خوش ہیں اور ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاد کی برکات کو اور بزدلی اور ترک جہاد کی نحوست اور نقصانات کو نہیں سمجھتے۔ نہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کا اثر ہوتا ہے اور نہ کسی سمجھانے والے کی نصیحت کا ہی اثر ہو رہا ہے۔ سامعین گرامی، مال و دولت، خوشحالی اور آسودگی اگرچہ اللہ کی نعمت ہے، مگر جب یہی چیزیں اللہ کے احکام کی تعمیل میں رکاوٹ بن جائیں تو یہی انسان کے لیے فتنہ اور عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ اس ضمن میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو دینی تربیت اور پھر تعلیم اور اس طرف لگانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک اور متقی بنائے اور انہیں دین کے کاموں میں سبقت لے جانے والوں میں اپنے فضل و کرم سے شامل فرمائے۔ آیت نمبر 88 اور 89 دیکھیے، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا، ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سامعین، ان آیات مبارکہ اہل ایمان کا ذکر ہے۔ اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پرواہ ہے اور نہ مالوں کی۔ ان کے نزدیک اللہ کا حکم ہر چیز پر بالا ہے۔
ایسے ہی لوگوں کے لیے خیرات ہیں، یعنی آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں، اور بعض کے نزدیک دین و دنیا کے منافع، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آیت نمبر 90 سنیے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور دیہاتیوں میں سے معذرتیں کرنے والے آئے تاکہ انہیں اجازت دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جلد ہی دردناک عذاب پہنچے گا۔ سامعین، اس آیت سے پہلے مدینہ کے منافقین اور اہل ایمان کا ذکر تھا جو مدینہ کے اندر موجود تھے۔ اب مدینہ کے ارد گرد جو بادیہ نشین اور عرابی لوگ موجود تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے۔ ہم وہ تفسیر جس کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے بس اسے ہی ذکر کرتے ہیں۔ المعذرون سے مراد وہ دیہاتی ہیں جو صحیح مومن تھے، یعنی ان بادیہ نشینوں اور عرابیوں میں سے ایک گروہ المعذرون کا ہے، مدد کرنے والے۔ یہ وہ صحیح مومن تھے مگر کسی حقیقی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے۔ یہ لوگ تو اپنا عذر بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا اور دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ گھروں ہی میں بیٹھے رہے، اور یہ ان عرابیوں کا یا مدینہ کے ارد گرد بادیہ نشینوں کا دوسرا گروہ تھا، جن کے بارے میں اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، چنانچہ ان میں سے کفر کرنے والوں کو عذاب علیم کی وعید سنائی گئی۔ آیت نمبر 91 دیکھیے۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نہ کمزوروں پر کوئی حرج ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جو وہ چیز نہیں پاتے جو خرچ کریں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھے۔ نیکی کرنے والوں پر یعنی اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سامعین، اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو واقعی معذور تھے اور ان کا عذر واضح تھا۔ ان میں سب سے پہلے الضعفاء ہیں، ان سے مراد لنگڑے، لولے، اندھے، بوڑھے اور عورتیں اور بچے ہیں۔ دوسرے ہیں المرضى، مریض کی جمع، جو بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ دوسری جگہ فرمایا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، یعنی نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی اور نہ مریض پر کوئی تنگی۔ اور تیسرے وہ تندرست طاقت رکھنے والے جو مالی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی جہاد کے سفر اور اس کے ساز و سامان ان کے پاس موجود نہیں ہیں، مثلا سواری اور ہتھیار وغیرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ سامعین، اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو جہاد پر جانے سے اجازت دی گئی ہے اور وہ واقعی اس میں حقیقی طور پر معذور ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو یہ فرمایا گیا اذا نصحوا للہ ورسولہ، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوں، یعنی پیچھے رہ گئے ہیں، جہاد پہ نہیں جا سکے، لیکن ان کے دلوں کے اندر جذبہ یہی ہو کہ وہ اللہ اور رسول کی خیر خواہی کرتے ہیں، یعنی وہ کام نہ کرتے ہوں جس سے اللہ کے دین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنوں کو کوئی نقصان اور ان کے دشمنوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکام کے لیے
اور ان کے تمام لوگوں کے لیے۔ اسے امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ عام لوگوں کی خیر خواہی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جب مجاہدین جہاد پر گئے ہوئے ہوں تو یہ لوگ شہر میں رہیں، ان کے گھروں کی، کاروبار کی اور بال بچوں کی خبرگیری رکھیں، ان کی عزت و آبرو کی ہر طرح سے حفاظت کریں، مجاہدین کی ضروریات بھیجتے رہیں، جھوٹی خبریں یا افواہیں نہ پھیلائیں، کسی قسم کا فساد برپا نہ کریں، اور مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے والوں کا منہ بند کرتے رہیں۔ اور جو یہ فرمایا کہ ما علی المحسنین من سبیل، یعنی یہ لوگ معذور ہیں، اگر جہاد میں شرکت نہ کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، تو اس ضمن میں انس بن مالک کی روایت سنیے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا، بے شک مدینہ میں کئی لوگ ہیں، تم کسی راستے پر نہیں چلے اور نہ تم نے کوئی وادی طے کی ہے مگر وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مدینہ ہی میں تھے؟ یعنی ہیں مدینہ میں لیکن ہمارے ساتھ بھی ہیں؟ فرمایا ہاں، وہ مدینہ ہی میں تھے، انہیں عذر نے روک رکھا تھا، جبکہ اجر لینے کے اعتبار سے، مفہوم یہ ہوا کہ اجر لینے کے اعتبار سے تم کسی راستے پر نہیں چلے اور تم نے کوئی وادی اس کو کراس نہیں کیا، مگر وہ بھی اس اجر میں تمہارے ساتھ شامل رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب کسی شخص کے پاس کسی بھی نیکی میں شامل نہ ہونے کا حقیقی عذر موجود ہے اور وہ سچے معنوں میں معذور ہے، تو ایسے شخص کو اللہ احکم الحاکمین اس کے نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے ثواب اور اجر سے محروم نہیں فرماتے۔ آیت نمبر 92 دیکھیے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ سامعین، یہ مخلص مسلمانوں کے ایک اور گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں نہیں تھیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں لینے کے لیے آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس تمہیں سواری دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ وہ رونے لگے کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں کہ ہم جہاد میں شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی گناہ سے بری قرار دیا کہ ان لوگوں پر اعتراض کا کوئی راستہ اور کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ محسنین ہیں۔ سامعین، ہم اپنی بات کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك، ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم انا نسألک جنة الفردوس ونعوذ بک من النار برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ